Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Mehdi Kazmi again, continuing our series of tafsirs with Maulana Imamuddin Sayyidi Sahab. Today, he is going to give us or at least begin the tafsir of Surah Shams, which is one of my favorite surahs in the Quran. Maulana Sahab, Bismillah kijega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ما زكاها وقد خاب من دساها. ناظرین گرامی قدر، آج میں سورہ شمس کی عرفانی اور کلامی تفسیر لے کر کے حاضر خدمت ہوں. سورہ شمس اپنے مفہوم اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی اہم صورت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انوکھے اسلوب کے ساتھ ایک ایسا زندگی کا اصول بیان فرمایا جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے. پہلے میں اس صورت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ صورت مکی صورتوں میں سے اور 30ویں پارے میں ہے. اس صورت کا انداز اور اسلوب وہ قسم سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا ایک اسلوب کلام ہے، انداز بیان ہے کہ وہ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کسی اہم نقطے کی طرف یا کسی اہم پیغام کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی بات سے پہلے قسمیں بیان کرتا ہے، یعنی وہ قسم کے ذریعے اس اہم بات کی طرف اللہ رب العزت جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ابتدا سے لے کر تقریباً کئی آیتوں میں مسلسل قسم ہی قسم، یعنی کسی خاص حکم کی طرف یا کسی خاص ہدایت و ارشاد کی طرف آپ کو کوئی واضح لفظوں میں اشارہ نہیں ملے جس میں آپ کو کوئی انسٹرکشن کیا گیا ہو اور آپ کو کوئی چیز کرنے کو یا نہ کرنے کو کہا گیا ہو. نہیں ہے، وہ مسلسل قسموں کا بیان. تو سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ علمی اعتبار سے اور ایک عقلی اعتبار سے کہ اللہ رب العزت جب قسم کھا کر کے کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم قسم کھاتے ہیں وہی وہاں پر بھی قسم کا مطلب ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی وہ بات جو قسم کے ذریعے بیان کی گئی وہاں پر قسم کا معنی دوسرا ہوتا ہے، اور ہم اپنے محاورے میں، ہم اپنے عرف میں، ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جو قسم کھاتے ہیں یا قسم کھانے کا ہمارا ایک رویہ ہے، تو یہاں پر قسم کا مطلب دوسرا ہے. آپ اپنے اس مطلب کو اللہ رب العزت کی قسم سے نہ جوڑیں. وہاں قسم نہ اس مفہوم کے لیے ہے، نہ اس مطلوب کے لیے، نہ اس مقصد کے لیے. ہمارا جو کسی بات میں قسم ہم شامل کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہماری بات کو شک کے
نظر سے اور شک کی یا گمان کی حیثیت سے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ ہماری بات کو وہ پکی جانے، یقینی جانے اور ہماری بات کو مضبوط سمجھیں. یعنی اپنی باتوں میں زور پیدا کرنے کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس میں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں تاکہ سننے والا کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ. اس لیے ہم قسم اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لاتے ہیں، اپنی بات کی تاکید اور مضبوطی، اس کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے لاتے ہیں. یہ ہماری قسم کا مقصد ہوتا ہے، یعنی باتوں میں ہمارے قسم کھانے کا، قسم لانے کا جو ہے یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جو قرآن کریم کے اندر جا بجا کئی مقامات پر قسم کھا کر کسی چیز کو بیان کرتا ہے، تو وہاں پر قسم کا مطلب یہ نہیں ہوتا یا قسم کا مقصد یہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بات آپ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ حاکم الحاکمین ہے، حاکم مطلق ہے. اس کو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کسی بھی تاکید اور کسی بھی قسم کی حاجت نہیں. وہ سادہ لب و لہجے میں بھی کوئی بات کرے گا تب بھی اسی طرح سے وہ بات برحق ہے، اور چاہے وہ قسم یا تاکید کے ذریعے بیان کرے تب بھی وہ بات اسی طرح برحق ہے. اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں، اس کے سچ ہونے میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یا اپنی بات میں استحکام پیدا کرنے کے لیے قسم کا محتاج نہیں ہے، جیسے کہ ہم محتاج ہیں. وہ حاکم مطلق ہے، وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے سے خطاب کرے. تو اللہ رب العزت کا جو مقصود ہے قسم سے وہ نہیں جو ہم لوگ قسم کے ذریعے. اب رہ گئی بات کہ وہاں پہ مقصود کیا ہوتا ہے قسم کے ذریعے. دیکھیے وہاں بھی باتوں میں تاکید پیدا کرنا، جو کہ فنی اعتبار سے دیکھا جائے کہ قسم کا استعمال جب کلام میں کیا جاتا ہے کسی، تو وہاں پر باتوں میں تاکید اور زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو مقصود زور پیدا کرنا ہے، لیکن وہاں پر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کے ذریعے قسم کھا رہا ہے اس چیز کے اندر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے. یعنی جب اللہ قسم کھا رہا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بات تو زوردار ہے ہی اللہ کی، یعنی اس میں کوئی زور اور تاکید پیدا کرنے کی ضرورت ہے نہیں. لیکن پھر بھی ہمارے ذہن کے حساب سے، ہماری فہم کے حساب سے کہ ہم چونکہ عادی ہے کہ جو بات جتنی زور سے تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ اور پورے آگے پیچھے اس کو ملا کر کے مضبوط کر کے پیش کی جائے تو ہمارا ذہن جو ہے اس طرف زیادہ توجہ دیتا ہے یا اس کو زیادہ یقینی سمجھتا ہے، اس کو زیادہ مستحکم سمجھتا ہے. تو ہمارے ذہن یا ہماری کم فہمی یا ہماری ناقص فہم کے اعتبار سے کہہ لیں کہ اللہ رب العزت یہ ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی بات میں قسم یا زور پیدا کرتا ہے، تاکید لگتا ہے. دوسرا جو اہم نقطہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کے ذریعے قسم کھاتا ہے محلوق ہی، ظاہر سی بات ہے جب کسی نہ کسی چیز کی قسم کھائے، جیسے آپ دیکھ لیں والتین والزیتون، انجیر کی قسم کھا رہا ہے اللہ رب، زیتون درخت کی قسم کھا رہا ہے، والبلد الامین اور امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہے. یعنی کسی چیز کی قسم نہیں کھا رہا ہے. تو جس چیز کے ذریعے اللہ قسم کھا رہا ہے اس میں یہ نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بڑی حکمت معرفت والی، اس چیز کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، عجائبات، آیات، دلائل اور اس کے جلووں کی رعنائیاں اس چیز کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. بدرجہ اتم موجود ہے. یہ کوئی مطلب معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم نے قسم کھا لی، بلکہ اس کے اندر
بہت سارے اسرار و حکم موجود ہیں. تو ہمارے ذہنوں کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ کرنے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے، جس کے ذریعے قسم کھا رہا ہے، جس چیز کے ذریعے اللہ اس چیز کی طرف ہمارے ذہن کے توجہ کو مبذول کرنے کے لیے کہ اس میں غور و فکر کرو، تمہیں ہماری بہت ساری نشانیاں مل جائیں. یعنی اللہ کی قدرت پر بے شمار دلائل و آیات موجود، اور وہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے. اس کے اندر تمہاری عبرت و نصیحت کے لیے کہیں، یا تمہارے علم و حکمت کے لیے کہیں، یا تمہارے ارشاد و ہدایت کے لیے کہیں، بے شمار حقائق اس کے اندر پوشیدہ ہو. تو اس لیے بھی اللہ رب العزت قسم کھا کر، اس لیے آپ دیکھیں جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قسم میں ذکر کیا، یعنی ان کا نام لے کر کے قسم کھایا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب غور کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اسرار کھلتے، اس کی حکمتیں نمایاں ہوتی، اور تدبر کے بعد، گہرائی میں جاننے کے بعد اس پر بہت سارے دقائق و حقائق منکشف ہو جاتے، کھل جاتے، اور پھر اس چیز کی اہمیت، امپورٹنسی اس پر کھلتی ہے کہ یہ تو بڑی اہم چیز ہے. یعنی اللہ اس چیز کی اہمیت کو بھی درشانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے میں قسم کھا رہا ہوں بہت اہم چیز ہے، اور وہ اہمیت کئی معنوں سے ہو سکتی ہے، وہ اہمیت جو ہے کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے. تو آپ اس صورت کا دیکھیں انداز، تو اس میں اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کی قسم کھائی. دیکھیں شروع ہوتا اس صورت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہے والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم. سورج کی افادیت، اہمیت کسی سے چھپی نہیں ہے. اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار نمونہ جو مخلوق خدا کے لیے، یعنی اس کے بندوں کے لیے کس قدر افادیت رکھتا ہے اور کس قدر اہمیت رکھتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ سورج سے انسانی نظام حیات کا قیام و دوام کیسے ہے، اس کی بقا کیسے ہے. یہ سائنٹیفک اعتبار سے کہہ لیں، کسی بھی اعتبار سے کہہ لیں، یہ سب پر آیا ہے. سورج اور اس کی روشنی کی قسم، یہیں پہ دیکھ لیں تو دو قسم ہوگی، یعنی سورج کی بھی قسم، سورج کے اندر بھی بڑی حکمت اور معنویت ہے، اور اس کی روشنی کی قسم. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، دو قسم ہوگی. دیکھیں والقمر اذا تلا، چاند اور اس کی چاندنی کی قسم، چاند کی بھی قسم اور چاندنی کی قسم. والنہار اذا جلاها، دن اور دن کی تابندگی کی قسم، یعنی دن میں جو روشنی ہوتی ہے، دن میں جو اجالا ہوتا ہے، تو اس اجالے کی قسم. اس میں بھی دیکھیں واللیل اذا یغشاها، رات اور اس کی تاریکی کی قسم. رات کے اندر جو ظلمت و تاریکی ہوتی ہے، اب اس کو بھی قسم میں شامل. والسماء وما بناها، آسمان اور آسمان کے بنانے والے کی قسم. یہ آسمان کی بھی قسم، آسمان بھی اسرار و عجائب سے بھرے، اس کی تخلیق اور اس میں جو صنعت ہے، صنعت کے اندر جو حکمت ہے اور اس کی جو کاریگری ہے وہ محیر العقول. اور اس کے بنانے والے کی قسم، وما بنا، جس نے اس کو بنائے، اس کی بھی قسم. والارض وما طحاها، زمین اور اس کو بچھانے والے کی قسم، زمین اور جس نے اس کو بچھایا اس کی بھی قسم. ونفس وما سواها، اور اس جان کی قسم جس جان کو اس نے سانچے میں ڈھال دیا. انسان کے وجود جسمانی، وجود حیوانی، وجود نفسانی جس کو کہتے ہیں، اس کا تصویہ، اس کی تشکیل قسم کرتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ہی باریک سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں کو قسموں میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، اور ایک ایسی دنیا ہے جس کے اندر حقائق و دقائق بھر پڑے، یہ اہل عقل و نظر سے پوشیدہ نہیں. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، پھر اس نفس انسانی
کے اندر ہم نے اچھی بری چیز کی تمیز جو تھی اس کو ہم نے ودیت کر دیا، فیڈ کر دیا، الہام کر دیا، یعنی خود اس کے وجود کے اندر اس کے جس سے نفس میں ہم نے اس چیز کو فیڈ کر دیا، خیر شر کا، اچھی بری چیز کا تمیز کرنے کا، اس کا احساس کہیں یا اس کے درمیان امتیاز کرنے کا مادہ کہیں، وہ ہم نے الہام کا لفظ ہے فیڈ کر دیا. جیسے کمپیوٹر میں کوئی پروگرام فیڈ ہو تو آٹومیٹک وہ چلتا رہتا ہے، تو وہ فیڈ ہے. ایسا نہیں کہ باہر سے کوئی چیز ہم لا کر کے ڈال دیں اس کو فیڈ نہیں ہوا. تو الہام کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی فطرت انسانی کے اندر ہم نے فجور اور تقوی یعنی اچھے برے کے احساسات، خیر و شر کے احساسات ہم نے ڈال دیے ہیں. وہ برا کرے گا تو خود اس کی فطرت اسے کہے گی کہ برا ہے اس کے اندر سے. اب اتنی ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فالہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک بہترین بات بتائی جو ہمارے وجود کے اندر جو ہمارا یہ ظاہری وجود ہے، جسمانی وجود ہے، اس کی معنویت اور اس کی باطن کے اندر کی باتوں کو نمایاں کرتا ہے. اتنی ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے، یعنی اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے جس کی طرف لوگوں کو لانا تھا، یعنی جو بات مقصود بتانا تھا، جس کی طرف ان کو بیان کرنا تھا، اب اس کو اللہ نے بیان کیا. اب جوڑے آپ کتنی قسمیں ہو گئی پہ باؤنڈ کریں. اس کی جو اسی میں والقمر اذا تلاها، چاند اور چاندنی، والنہار اذا جلاها، دن اور اس کا اجالا، واللیل اذا یغشاها، رات اور اس کی تاریکی. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. 8 ہو گئے لگ بھگ. والسماء وما بناها، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض 12 ہو گئے. 13-14 کر لو، تقریباً 13-14 چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو اتنی ساری قسموں کے بیان کرنے کے بعد جو مقصود ہے اب وہ بیان ہو. یعنی ہم نے اتنی ساری قسمیں کھائی، وہ بات کیا ہے تو یہ ہے قد افلح من زکاہا، لوگوں گرہ باندھ لو، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اپنے اس وجود کو گندا کر لیا معصیت سے، گناہ سے، نافرمانی سے. اللہ وما علینا الا البلاغ. دوسری مجلس میں انشاءاللہ بقیہ اذان ہو رہی. شکریہ بہت مولانا صاحب. انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اسی ہفتے جو ہے نا، یہ اب آپ نے بہت زیادہ تشنگی پیدا کر دی ہے اس کے اوپر ختم کر کے، تو اسی ہفتے جو ہے انشاءاللہ اگلا سیشن اور اسی کے اوپر سورہ شمس کو جاری رکھیں گے. شکریہ بہت بہت.